ڈیورس کی ریشو بڑھ گئی اور لوگ جلدی سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے لگے. اس کی ریشو 4 میں سے 1 ہے یا 2 ہے، یہ تو ایک اعداد و شمار کا کوئی سروے ہی بتائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پیار وہ ہوتا ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا. دراصل پیار وہ ہوتا ہے جس میں اختلاف کے بعد بھی آپ کا پیار برقرار رہتا ہے. تو آج کل کے دور میں لوگ عام طور پہ جیون ساتھی کو منتخب کرتے ہوئے کمفرٹ زون کو پرائرٹائز کرنے لگے ہیں. پہلی چیز کہ ان کا کمفرٹ زون ہو. اب اگر آپ نے کوئی انسٹاگرامیبل پرسن آپ کو چاہیے اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ، تو پھر تو بات ہی اور ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ کوئی کمفرٹ میں تو نہیں رہتا، اس میں تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کبھی لائکس زیادہ آتے ہیں، کبھی ویوز زیادہ آتے ہیں، کبھی کم آتے ہیں. تو یہ اونچ نیچ تو زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو پھر ہم یہ جو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اپنے رشتوں سے، یہی تو زندگی میں بیداری پیدا کر رہی ہے، جس وجہ سے ہم بہت جلدی ہمارا جی بھر جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. لیکن وہ دراصل جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کمپیٹیبل یا جو ہم مطابقت کی کمی اس میں کہہ رہے تھے، وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس نے ہمارے کمفرٹ زون کو کہیں ہمارے پورا نہیں کیا یا اس کے مطابق نہیں چلا. اب کمفرٹ زون میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو ترقی نہیں ہونے والی، کیونکہ اس سے تو تھوڑا ڈسکمفرٹ سے گزر کر ہی آپ کو ترقی ملے گی. جیسے آپ کو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو کچھ ڈسکمفرٹ ہی آپ کو اونچی اڑان، اونچی پرواز کے لیے تیار کرتا ہے. اصل میں محسن صاحب دیکھیں، ایکچولی نا ایک کامن سا جو کانسیپٹ اسٹیبلشڈ ہے نا، بلیف ہمارا سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ایک ہونا چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے. کمپیٹیبلٹی جو ہے لوگوں کے نزدیک وہ یہ ہے کہ عادتیں ایک جیسی ہوں، سوچ ایک جیسی ہو، جو ان کی چوائسیز ہیں وہ ایک جیسی ہوں، جبکہ یہ کمپیٹیبلٹی تو نہیں ہوتی نا. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی، تو اس کی جو بیوٹی ہے وہ تو ڈفرینسز میں ہے، یعنی انڈیویجول ڈفرینسز. یعنی جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہیں، وہ کوئی جو آپ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر ساری میرے جیسے ہوں گے، ساری آپ جیسے ہوں گے، تو پھر تو بیوٹی نہیں رہے گی نا. وہ تو پھر تو جو انڈیویجویلٹی ہے یہی بیوٹی ہے. بالکل صحیح. اب ہم نے اپنی جو شناخت ہے اس کی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے دوسرے کی شناخت کو ماننا ہوتا ہے. لیکن جب مطلب پرابلمس کہاں پہ آتی ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری شناخت ہے وہ تو ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ بھی ہمارے ہی زیر سایہ گرو کرے، ہماری شناخت میں کہیں وہ بس مکس ہو جائے، یا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، جو ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کا کائنات کا سب سے خوبصورت تعلق ہے نا. بلکہ ڈاکٹر صداقت اکثر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ایسا ہے جو کریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ نے ایک دوسرے کو کریکٹ نہیں کرنا. جبکہ میں نے نہیں کوئی کپل دیکھا اپنی زندگی میں جو ایک دوسرے کو کریکٹ نہ کرتا ہو. یہ ایک بلیف ہے جو اسٹیبلشڈ ہے کہ میاں بیوی نے ہی تو ایک دوسرے کو کریکٹ کرنا ہے. بلکہ میں اپنے ہسبینڈ کی بات بتاؤں کہ کبھی اگر میں انہیں کہوں نا کہ یار آپ مجھے ہر وقت ہی نہ کریکٹ کرتے رہا کریں نا، تو مجھے کہتے ہیں وہ جب شادی ہوئی تھی نا تو تمہارے والد نے کہا تھا کہ یہ بچی ہے، چھوٹی ہے، اس کو تم نے کریکٹ کرتے رہنا ہے. اچھا. تو دیکھو میں تمہیں تو بہت تمہیں تو میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پڑھا لکھا کے. تو یہ جو ایک بلیف اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے بیوی کو یا ہم نے شوہر کو سیدھا کرنا ہے یا کریکٹ کرنا ہے، تو یہ سب سے بڑا ایک غلطی ہے جو کپلز کرتے ہیں. ایکچولی تو وہ یہ رشتہ ایسے ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا ہے، اصلاح کا نہیں ہے. اصلاح کا نہیں ہے. اور مکمل کرنے کا جو رشتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. یعنی کہ یہ ہم اپنی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں.